अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से बहुत बहुत सलाम। लेट नाइट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और कूलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से हमेशा अच्छी बात करो। दोस्तों, आज मैंने अभी इमरान खान का इंटरव्यू सुना है ARY पे, अपने पसंदीदा चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन, फ्रेंडली जैसे होता है ना, फ्रेंडली। उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं की कि जी महंगाई क्यों हो गई है, आप नाकाम जा रहे हैं, फेल हो गए हैं, ऐसे नहीं। नहीं जी नहीं, आपके प्लान क्या है और ये क्या है वो क्या है। तो उसमें उन्होंने 2-3 गलतियां भी की, उन्होंने मानी, तस्लीम की इमरान खान ने कि मोदी, मैं चाह रहा था कि मोदी जीत जाएगा तो वो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा साबित नहीं हुआ, ये मेरी गलती है। फिर पेट्रोल डीजल महंगाई को उन्होंने कहा जी कि हमें मजबूरन IMF जाना पड़ेगा, और जब हम IMF में जाते हैं तो फिर हमें महंगाई होती है। वो IMF कहती है जी तुसी सानू कर्जा किस तरह वापस करना है, तो फिर वो कहती है बिजली महंगी करो, पानी महंगा करो, गैस महंगा करो, आटा महंगा करो, वो सारा होता है। और फिर जनाब उसने सवाल किया कि जनाब ये आपने कमीशन बनाए हैं तो उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह कोई नहीं है। हाँ जी, हमने बड़े बनाए हैं कमीशन, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। हर काम इमरान खान का पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये FTF फैटफ जो कानून है, फैटफ वाला, इस पे अगर अपोजिशन ने ताउन ना किया तो हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएगा पाकिस्तान, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अपोजिशन पे होगी, और अपोजिशन हमारे साथ ताउन नहीं करती। और मैं अपने नज़रिए पे कायम हूँ, और मैं इनको ज़िंदा नहीं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने आज एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यूनियन ऑफ करप्ट पॉलिटिशियन। ओ भाई, तब तुम बात किस लहजे में कर रहे हो, तो ताउन क्यों मांग रहे हो फिर? अपोजिशन है तो अपोजिशन ही करनी है ना। अगर हुकूमत किसी चीज़ में नाकाम होती है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। आप देखें ना, आप एक बिल पास नहीं करवा सकते, आप इल्ज़ाम दे रहे हैं हुकूमत जो है ना वो हमारे साथ ताउन नहीं करे। हुकूमत ताउन तुम्हारे साथ कैसे करे? अपनी ज़बान की शीरीनी तो देखो, अपने ज़बान का इस्तेमाल तो देखो कि कैसे करते हो तुम अपनी ज़बान का इस्तेमाल। वो उस दिन भी मैंने सुनाया था कि एक बच्चा गया, वो किसी पड़ोसन के घर के, जी मुझे लस्सी चाहिए, तो वो उसकी एक औरत की एक आंख ख़राब थी, तो कहता है, ओ कहानी मासी एक लस्सी तो दे दे। उन्हें कहा, बेटा जो तेरी ज़बान की मिठास है ना, तुझे मैं दूध दे दूंगी। ये नहीं कि उनको काना काना कहता है, तू काना काना कहता है, करप्ट करप्ट कहता है, तू कहता है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर तू कहता है कि मेरे साथ वो ताउन नहीं करते। कैसे करें भाई? ओ कानी मासी लस्सी दे, तुझे तो वो दूध दूध दे देंगे, लस्सी तुझे कैसे देंगे? सबको तो तू काना काना कहता है। और अब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और रुपया और महंगा हो जाएगा और महंगाई हो जाएगी। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है, जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख जब से बनी है वो नहीं गया, तो फिर नाअहल, नालायक और निकम्मा अनाड़ी कौन है? फिर इमरान खान तुम हो। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में तुम पहुंचाने की तुमने कसर नहीं छोड़ी। क्यों ग्रोथ रेट 5.8 यानी कि 6 पॉइंट से नंबर आपने 0 माइनस पे गए हो? इसका जिम्मेदार कौन है जी? अपोजिशन है हो जी। उन्होंने कर्जे बड़े महंगे लिए हुए थे भाई, उन्होंने जितने कर्जे लिए हैं तुमने 2 साल में उनसे ज्यादा ले लिए हैं। 11,000 अरब कर्जा तुमने ले लिया है, और नून लीग ने पूरी अपने 5 साल में 6,000 अरब लिए थे, तुमने 11,000 अरब कर्जा ले लिया है। तो फिर क्या अब तुम कहते हो लोगों को? एक और उन्होंने बात की, मुझे यकीन करो हंसी भी आई और रोना भी आया। उससे उन्होंने पूछा काम नहीं, कहता जी काम कैसे सही हो हमारा?
یہ اپوزیشن والے ہمیں کرنے نہیں دیتے، ٹاک شو پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دو وہ ہوتے ہیں، ایک ہمارا معصوم تحریک انصاف کا ہوتا ہے ٹاک شو میں، وہ ان کے جواب دے رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے، رکھنے روڑے اٹکاتے ہیں یہ وہ۔ اور بھائی اپنے دھرنے بھول گئے ہو؟ اس طرح کی تو اپوزیشن کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگتی ہے حکومت کہ ہمیں اس طرح کی اپوزیشن ملے۔ نہ تیرے خلاف آج تک کوئی نون لیگ نے کوئی دھرنا دیا ہے، نہ تیرے خلاف کوئی انہوں نے جلسہ کیا ہے، نہ کوئی شہر لاک ڈاؤن کیا ہے، نہ بجلی کے بل جلائے ہیں، نہ سول نافرمانی کی ہے جو تم نے تماشے کیے تھے۔ تم نے تو چین کے صدر کو بھی نہیں آنے دیا تھا، تو ہماری منتیں کی تھیں کہ چین کا صدر آ رہا ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں میں نہیں آنے دوں گا، میں بجلی کے بل بھی جلاؤں گا، اور لوگوں کہا تھا او لوگوں باہر سے پیسے نہ بھیجنا حکومت کو، او لوگوں بجلی کے بل جمع نہ کروانا، او لوگوں سول نافرمانی کرو، اور یہ میں اپنا بل جلا رہا ہوں۔ وہ خدا کا بندہ، تمہیں تو اسی بات پہ تمہیں پھانسی ہونی چاہیے کہ یہ تو جتنے تم کر رہے ہو سول نافرمانی کیا ہے؟ بغاوت ہے، بغاوت، اور بغاوت کی کیا سزا ہے؟ پھانسی۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ٹی وی پہ ٹاک شو ہی کوئی نہ کرے، یہ تمہاری جمہوریت ہے؟ ایک ایک بات اس کا انٹرویو کا آپ سن لیں، عمران خان نے جو دیا ہے اس سے ناکامی اور فیل ہونا ثابت ہو رہا ہے، بالکل ناکامی جھلک رہی ہے، اور یہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں بھی ڈال کے جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بھائی تم سے اگر یہ نئی حکومت چل رہی تم استعفیٰ دو۔ جب سے پاکستان بنا ہے وہ بلیک لسٹ میں نہیں گیا، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جی نواز شریف کے دور میں یہ گیا تھا اور میں اس کو کر رہا ہوں۔ ڈالر تم نے مہنگا کر دیا، ابھی تم پھر اور کہہ رہے ہو کہ یہ اور مہنگا ہوگا۔ پاؤنڈ کتنے کا ہو گیا پتہ ہے؟ 180 روپے والا 220 روپے کا ہو گیا۔ کوئی بھلائی کا کام بتا دو۔ پھر وہ انہوں نے کہا جی وہ صدارتی نظام کی آج بڑی تعریف کر رہا تھا جی کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، جیسے ترکی میں صدارتی نظام آیا ہے، ایکسپرٹ لوگوں کو رکھتے ہیں۔ اور بھائی تم نے 50 اپنے مشیر رکھے ہیں، کون سا ایکسپرٹ رکھا ہے بتائیں؟ زلفی بخاری کس چیز میں ایکسپرٹ ہے بتا دیں؟ شہباز گل کس چیز میں ایکسپرٹ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی صدارتی نظام میں ایکسپرٹ لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ زلفی بخاری کس چیز میں ایکسپرٹ ہے؟ شہباز گل کس میں ایکسپرٹ ہے؟ شہزاد اکبر کس میں ایکسپرٹ ہے؟ یہ تمہارے ندیم بابر کس میں ایکسپرٹ ہے؟ کس چیز میں یہ ایکسپرٹ ہیں؟ آپ نے قسم خدا کی پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے، اور آپ مزید بٹھا رہے ہیں۔ ایک تو بلڈنگ ایسے گرتی ہے نا، گر کے اب نیچے کھڈے میں جا رہی ہے، مزید نیچے جا رہی ہے۔ بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جا رہا ہے، اس سے پہلے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو کشتی سے لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں، تم بھی چھلانگ لگاؤ اور اپنے گھر جاؤ، لندن اپنے بیٹوں کے پاس جاؤ۔ آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے، آپ ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ کب تک؟ 7 سال سے تم کے پی کے کی حکومت چلا رہے ہو، 7 سال سے، 5 سال پہلے 2 سال یہ۔ جائیں ذرا دیکھیں کے پی کے کا کیا حال ہوا ہے۔ ایک پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے جو 26 ارب روپے کا تھا، وہ 100 ارب تک پہنچا دیا، اور وہ بھی آپ کا جو میٹرو سسٹم ہے وہاں پہ وہ بیٹھ گیا ہے، اس کا جناب برا حال ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ بسیں آپ جو منگوائی ہیں وہ کمیشن زدہ ہیں، 12 منسٹر آپ کے کمیشن کھا کے کٹھے نکل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ اپوزیشن، اگر یہ بلیک لسٹ میں پاکستان چلا گیا تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی۔ اپوزیشن کیوں ہوگی؟ حکومت کا کام ہے بل پاس کروانا۔ ادھر سے تم کہتے ہو بھی تم کرپٹ ماسی کانی لسی دے، تو کانی آپ کو لسی کیسے دے گی؟ پہلے اس کو عزت سے بلاؤ تو صحیح، اس کو کہو ماں جی لسی دیو، ماں نے پھر آپ کو دودھ دے دینا ہے، تو کہیں وہ کانی لسی دے، اس نے تجھے لسی دینی ہے؟ ابھی آج بھی آپ اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ یونین آف کرپٹ پالیٹیشین۔ کون ہے کرپٹ؟ آپ کے کرپٹ دائیں بائیں بیٹھے ہیں سارے، وہ ادھر سے ہی آئے ہیں، وہی ہیں۔ غلام سرور خان جس نے بھٹا بٹھایا ہے پاکستان کا، ایک ایک بندے کا نام لے لو۔ وہ ڈاکٹر ظفر مرزا لوٹ کے، ماسک کے پیسے بھی لوٹ کے کرونا کے لے گیا ہے۔ بہت
مایوس کن انٹرویو تھا عمران خان کا، اور اس میں اس نے اندیہ دے دی ہے کہ جناب یا تو ہر چیز مہنگی ہوگی، 3 روپے کا اشارہ بجلی کا بھی کر گیا ہے، 3 روپے فی یونٹ، کہ جی ہمیں 17 روپے پڑتا ہے، ہم 14 روپے دے رہے ہیں، 3 روپے یہ بھی دوستو آپ کے ذمہ آنے لگے ہیں، 3 روپے فی یونٹ۔ گیس بھی مہنگی ہونے لگی ہے، پانی بھی مہنگا ہونے لگا ہے، یہ سانس لینے کے اوپر بھی ٹیکس لگانے والا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اور پاکستان اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی عمران خان کی گرفتاری ہو جانی چاہیے۔ چھوڑ دو، اگر تم سے نہیں چل رہا تو چھوڑ دو، اپوزیشن کو دو۔ آج آپ نے اشارہ دے دیا کہ اگر اپوزیشن نے تعاون نہ کیا تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، اور بلیک لسٹ میں گیا تو روپیہ اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو تباہی کے کنارے تک پاکستان کو دوستو عمران خان نے پہنچا دیا ہے۔ اور آج ARY کا انٹرویو دیکھ لو، فرینڈلی انٹرویو ہے، ابھی اس نے کوئی سخت سوال نہیں پوچھے۔ اس نے کہا سر جی کی کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں دال کھاؤں گا، چاول کھاؤں گا، گوشت کھاؤں گا۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ تم گوشت کیوں کھاؤ گے جب عوام دال کھا رہی ہے، تم گوشت کی کراس ابھی سخت سوال نہیں کیے اس نے کوئی بھی۔ بالکل ناکام انٹرویو ہے، فیل انٹرویو ہے، پاکستان کو ڈبونے والا انٹرویو ہے، مایوس انٹرویو ہے۔ اس کے پاس نہ سکل ہے، نہ ایکسپرٹیز ہے، نہ تجربہ کار لوگ ہیں۔ بالکل جس نے پاکستان کا بھٹھا بٹھا دیا ہے، مزید بٹھا رہا ہے۔ جتنے دن عمران خان رہے گا یہ سیکیورٹی رسک رہے گا اور پاکستان ڈوبتا جائے گا، ڈوبتا جائے گا، ڈوبتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک ڈالے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان بلیک لسٹ میں جانے والا ہے، یہ بتا دیا عمران خان نے۔ کچھ کر لو، اس سے پہلے کچھ کر لو۔